الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله العلي العظيم. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے پربت بھی دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت پھیرائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ قرآن کے آخری پارے سورہ بروج کی آیتیں ہیں. اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا ہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں کا بادشاہ ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، راج کرتا ہے اور اسلام سے نفرت کرتا ہے، جیسا کہ کفر کا ہمیشہ سے مزاج ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہیں چند صاحب ایمان ہیں جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، جو اس حکومت کے تحت رہتے ہیں. جب اس بادشاہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، جن میں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں، ایمان قبول کر لیا، اسلام کو سینے سے لگا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو اس بادشاہ نے فوجیوں کو حکم دیا، اپنے جلادوں سے یہ کہا کہ آگ جلائی جائے اور آگ کے گڑھے تیار کیے جائے. اس گڑھوں کو آگ سے بھر دیا جائے، آگ ان پر روشن کر دی جائے، اور یہ جو لوگ مسلمان ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر انہیں خندقوں میں ڈال دیا جائے، انہیں آگ میں بھون دیا جائے، انہیں آگ کے تنور میں جلا دیا جائے. نہ یہ دیکھنا کہ ان میں بوڑھا کون ہے، نہ یہ دیکھنا کہ بچہ کون ہے، نہ یہ دیکھنا کہ عورت کون ہے. مجھے ان ایمان والوں کو دردناک سزا دینا ہے، عبرتناک موت سے دوچار کرنا ہے.
تاکہ کوئی دوسرا اور گروہ اسلام قبول نہ کر لے، وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ روایات بتاتی ہیں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ مسلمان پکڑ لیے، گرفتار کر لیے۔ ظاہر ہے کہ ظالموں کی طاقت زیادہ ہے، ہمیشہ دین ایک سے نہیں رہتے، کبھی ظالموں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی مظلوم طاقت میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، کبھی دن کا راج تو کبھی رات کی حکومت، کبھی اجالوں کی حکمرانی تو کبھی اندھیروں کی بادشاہت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کائنات کے چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب سورج ٹھیک دوپہر کے وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے اور ہر شخص سائے کی تلاش میں نکلتا ہے، ہر شخص پناہ دیواروں کی تلاش کرتا ہے، پیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، سورج سے ہر چیز بچنا چاہتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں، سورج کو ناز ہوتا ہے، اپنی تپش پر سورج کو ناز ہوتا ہے، اپنے آپ پر وہ زمین کے ذروں کو جلانا شروع کر دیتا ہے، دریا میں پانی کے قطرے بھاپ بن کر فضا میں اڑنے لگتے ہیں اور سورج سمجھتا ہے کہ تجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہر ایک اپنے چھاؤں میں پناہ تلاش کر رہا ہے۔ ٹھیک جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ڈھلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور سورج کو بھی زوال شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ زوال کا وقت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ زوال کے بعد نماز ظہر ادا کرو۔ زوال کے فوراً بعد نماز ظہر ادا کرتے ہیں مسلمان، یہ سجدے میں سر رکھ کر مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا لگا کر مسلمان کیا کہنا چاہتے ہیں، زمین کے ذروں کو گواہ بنا کر اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک مسجد اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر، اور 4 مرتبہ یہ نعرہ دہرایا جاتا ہے جس کو ابھی آپ دوہرا رہے تھے، جسے ابھی نائلی میں جلسہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ تکبیر کیا معنی ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرنا۔ اس کو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے، لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ بنایا جاتا ہے۔ سورج سن لے، تو ابھی اب تک اپنی بڑائی پر تھا، تجھے اب زوال ہو چکا ہے، دریاؤ گواہ ہو، سورج زائل ہو چکا ہے اور زوال ہو چکا ہے، اسی وقت مسلمان اپنا مصلی بچھا کر نماز ظہر حکم ہوتا ہے مسلمانوں کو۔ مسجد کے ساتھ ساتھ تم بھی کیا کرو، جو لوگ اذان سنتے ہیں انہیں بھی اذان کے الفاظ دہرانا چاہیے۔ جب حی علی الصلاۃ پر پہنچیں اور حی علی الفلاح پر پہنچیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، باقی الفاظ وہی دہرائے جائیں گے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں سب کے سب اپنے اس وقت کام کو چھوڑ دیں۔ لہذا ہم نے بچپن میں دیکھا، ہم نے بچپن میں اپنی نظروں سے دیکھا کہ جب اذان ہوتی اور ہماری مائیں چکی پیستی ہوتی تھی تو چکی کے پاٹ کو وہی روک دیتی تھی، سر پہ آنچل رکھتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احترام کرتی۔ وہ زمانہ خیر کا تھا، اس وقت لوگ گفتگو کرتے تو گفتگو اپنی بند کر دیتے تھے، اس وقت لوگ اگر کوئی کام کرتے تو ٹھہر جاتے تھے کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ حکم ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو جو مسلمان اس اذان کو سن رہا ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ اذان کا جواب دے سکتا ہو، بیت الخلا وغیرہ میں نہ ہو تو پھر وہ اذان کا جواب زبان سے بھی دے اور قدموں سے مسجد کی طرف نکل کھڑا ہو، گویا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ او سورج کی پوجا کرنے والوں سن لو، سورج کو زوال ہو چکا ہے۔ او چاند کی پوجا کرنے والوں چاند بڑا نہیں
نہیں ہے. دریاؤں کی پوجا کرنے والوں، دریا گرمی کے موسم میں خشک ہو جاتے ہیں، دریا پوجنے کے قابل نہیں ہے. یہ چاند ستارے سر جھکانے کے لائق نہیں ہے. سر جھکانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگلا جملہ کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ اب محمد کے آ جانے کے بعد کوئی رہنما نہیں ہے، صرف ایک رہنما ہے محمد رسول اللہ کی ذات. باقی سب کو ان کی اطاعت کرنی ہے. زبان سے بھی اقرار، دل سے بھی اقرار، ہاتھ اور پاؤں سے اس کا اظہار کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کون ہوتا ہے؟ جو چاہے اس کی بات مان لے اور جو چاہے نہ مانے. یہ رسول کی حیثیت ہوتی ہے. جب رسول آ جائے تو اس وقت کے بادشاہ کو بھی رسول کی بات ماننی ہے. جب رسول آ جائے تو اس وقت قبیلوں کے سردار رسول کی بات مانیں گے. زمین پر اس کا لایا ہوا نظام چلنا چاہیے. قانون اب رسول لایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کو رسول تو مان لے اور اس کی اطاعت نہ. فیصلے کا اختیار رسول کے بعد کسی کو نہیں رہتا. فیصلہ ہو رسول کا. آخری رسول آ چکے. ایک مسلمان یہ اعلان کرتا ہے میرے رہبر، میرا رہنما، میرا سب کچھ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. جن کا انتظار سب کو تھا وہ آ چکے ہیں. جن کے انتظار میں دنیا تھی وہ آ چکے ہیں مکہ میں. وہ میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. اور اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ عبادت کی طرف آؤ، آؤ اپنے کھیت و کھلیان اور اپنے گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے. جب مؤذن یہ کہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس وقت میں ہم یہ کہیں لا حول ولا قوت. کوئی پھیرنے والی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے کہ کوئی قوت ہم سے نیکی کرا لے، یہ کوئی ہمیں گناہوں سے روک لے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ اعلان ہوتا ہے اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو اللہ لے کر جائے گا تو مسجد میں جاؤں گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روکنا چاہے گا تو میں رک جاؤں گا. سب سے بڑی طاقت اللہ عظیم کی ہے. یہ مسلمان گواہی دیتا ہے نماز ظہر کے وقت ہی سورج کے ڈھلنے کے بعد. اور اس طرح 5 مرتبہ یہ عمل 24 گھنٹے میں ہر مسلمان کے لازم اور فرض ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق باطل کو چھوٹ ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے. وہ اہل حق کو پکڑتا ہے اور شکنجوں میں جکڑ دیتا ہے. وہ اہل حق کو باندھتا ہے اور ان کے گلے پر چھری چلا دیتا ہے. وہ اہل حق کو گرفتار کرتا ہے اور آگ کے دریاؤں میں چھوڑ دیتا ہے. یہ حق کی ناکامی نہیں ہوتی، یاد رکھو مسلمانوں. یہ حق کی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ یہ کامیابی کی پہلی اینٹ اور پہلا پتھر ہوتا ہے. جب حق کے نام پر کوئی فنا ہوتا ہے، جب حق کے نام پر لہو بہتا ہے، جب اسلام کے نام پر جسم قربان ہوتے ہیں، جب اسلام کے نام پر ہم اپنی متاع عزیز کو قربان کرتے ہیں تو رب آسمان پہ فخر کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ناز کے انداز میں کہتا ہے ہاں یہی ہے وہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا. لے جس نے اپنی آرزوؤں کو قربان کر دیا، جس نے حسرتوں کو پامال کر دیا، جس نے اپنی تمناؤں کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ میرا تھا، میرا ہے اور اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر لیا ہے. لہذا میں نے بھی اس کے لیے جنت الفردوس کی وادیاں تیار کر. حق کبھی مغلوب بھی ہوتا ہے، اس طرح ویسے نہیں ہوتا. ظاہری طور پر حق کے ماننے والے
کبھی سولی پر لٹکتے نظر آتے ہیں، کبھی پھانسی پر چڑھتے نظر آتے ہیں، کبھی دریاؤں میں ڈوبتے نظر آتے ہیں، اور کبھی آگ کے شعلوں پر لٹتے نظر آتے ہیں، کبھی پیاسے نظر آتے ہیں تو کبھی بھوکے نظر آتے ہیں۔ آؤ میدان کربلا دیکھو، کون کہنے کی جرت کرے گا کہ حضرت حسین حق پر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ رسول کے جگر کا ٹکڑا حق کی راہ میں نہیں نکلا تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فاطمہ کی اولاد باطل کے لیے گئی تھی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسین حکومت کے لالچی تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسین کو مال چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن یہ پیاس کے عالم میں زبان سوکھی پڑی ہے، لیکن پانی پر قبضہ دشمنوں کا ہے، نہر فرات پر فوجیں کھڑی ہیں، اور حضرت حسین یہ کہتے ہیں کہ تم سے جو ہو میرے ساتھ کر لو، لیکن میرے خیمے میں میرا لفظ جگر علی اصغر کیا ہے؟ وہ معصوم ہے، اسے نہیں معلوم حق و باطل کیا ہے، اسے نہیں پتا تم کون ہو میں کون ہوں، لیکن پانی کے چند قطرے مجھے دے دو۔ جب ان کے لوگ پانی لے کر آئے تو مٹکوں میں تین مار کر اور مچھلیوں میں تین مار کر ختم کر دیے۔ پیاس سے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، حضرت حسین کا گلا سوکھا ہوا ہے، لیکن کربلا کی آگ امتحان لے رہی ہے۔ حسین تو اپنے نبی کے دین پر قائم رہے گا یا دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا؟ آج میرا امتحان ہے، امتحان کربلا کی سرزمین پر ہوا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ادھر جنت کے چشمے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پیاس تھوڑے سے لمحوں کی ہے، یہ پیاس چند گھنٹوں کی ہے، یہ پیاس چند دنوں کی ہے، اس کے بعد وہ پانی ملے گا جو کبھی پیاسا نہ ہونے دے گا، وہ پانی ملے گا جس کا نام حوض کوثر ہے، وہ پانی ملے گا جس چشمے کا نام سلسبیل ہے، وہ پانی ملے گا جس چشمے کا نام زنجبیل ہے، وہ پانی پیش کریں گی جنہیں ہونے کہا جاتا ہے، وہ شراب سے جام دیں گے جنہیں گلمان کہا جاتا ہے۔ انتظار کرو تھوڑا سا، اور تھوڑی دیر کے لیے صبر کا پیمانہ بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سنانی دینے والا ہے۔ لہذا کبھی حق کے ہوٹوں پر پیاس کی پپڑیاں جمی ہوئی ہیں اور حق کا گلا سوکھا ہوا ہے اور باطل تر و تازہ ہے، لیکن ان حالات میں حق رہتا ہے اور باطل رہتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اہل حق کا امتحان لیا کرتا ہے۔ جب ہم اس امتحان پر کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرا امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان ہمارے رستے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر شیطان ہمیں ہمارے پروردگار سے بدگمان کرنا چاہتا ہے۔ اس کو شیطان ہمارا رشتہ ہمارے اللہ سے توڑنا چاہتا ہے کہ تم حق پر ہو تو پھر یہ شکست کیوں، تم حق پر ہو تو مغلوب کیوں، تم حق پر ہو تو باطل کیوں دندنا رہا ہے، تم حق پر ہو تو تمہیں پہاڑوں میں کیوں چھپنا پڑ رہا ہے، تم حق پر ہو تو تمہیں غاروں میں کیوں پناہ لینا پڑ رہی ہے، تم اگر حق پر ہو تو تمہارے بچے نیزوں پہ کیوں اچھل رہے ہیں، اگر تم حق پر ہو تو تمہارا لہو پانی سے زیادہ سستا کیوں ہے، اگر تم حق پر ہو تو تمہیں شکستوں پر شکستیں کیوں ہو چلی جا رہی ہیں۔ یہ شیطان دوسرا حربہ ہم سے آ کے کرتا ہے، لیکن مومنین اس وقت آ کر شیطان کے حملے کو توڑتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں اللہ کے لیے، ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر وہ زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہیں گے، اپنے خنجر سے اپنا گلا نہیں کاٹیں گے۔ اگر وہ زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے جسم میں خنجر نہیں بھونکیں گے، خودکشی نہیں کریں گے، اور اگر وہ چاہے گا مر جانا تو ہم آج ہی موت کو گلے سے لگا کر رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان اس وقت پھر سنبھالا لیتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے بھی جس واقعے کا ذکر اللہ نے اپنی زبان سے قرآن میں کیا ہے، والسماء ذات البروج میں قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والسماء ذات البروج، قسم ہے قلعوں والے آسمان کی، قسم ہے برجوں والے آسمان کی،
اور समाई ذات الबुरूज और यौम الموعود, और कसम है वादे वाले दिन की जिसका वादा किया गया है. वो वादा का दिन कयामत का दिन है. कयामत का दिन अल्लाह ने इंसाफ के लिए कायम किया है. आज तो दुनिया में जज बैठा है इंसाफ देने के लिए, जिसकी नजर रिश्वत पर है. आज तो दुनिया में इंसाफ देने के लिए बादशाह बैठा है, जिसकी नजर अपनी औलाद की तरक्की पर है और अपने तख्त और अपने ताज पर है. उस दिन वल वज़्नु यौमइज़िल हक़, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला खुद हक जल्ल मजदूह बैठेगा इंसाफ करने के लिए. उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बैठेगा फैसला सुनाने के लिए. उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बैठेगा जालिमों से जुल्म का हिसाब लेने के लिए. उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बैठेगा मजलूमों को जज़ा देने के लिए, मजलूमों को इनाम देने के लिए. उस दिन बैठेगा अल्लाह तबारक व तआला कमजोरों को उनकी मेहनत का सिला देने के लिए. वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया. शाहिदीन व मशहूद, कसम है उसकी जो हाजिर होता है और कसम है उसकी जिसके सामने हाजिर हुआ जाता है. कसम है शाहिद की और मशहूद की. क़ुतिला अस्हाबुल उख़्दूद, ये खंदक़ें खोदने वाले, ये खंदक़ें खोदने वाले जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उनको कत्ल करने के लिए खंदक़ें खोदी थी, ये मारे गए, ये कत्ल कर दिए गए, ये तबाह हो गए, ये बर्बाद हो गए. अल्लाह तबारक व तआला उनको नहीं कह रहा जो खंदकों में जलाए गए, उनको नहीं कहा कि वो तबाह हो गए, कि जो खंदकों में झोंक दिए गए, उनको नहीं कहा अल्लाह ताला ने जिनके जिस्म व आग के अंदर गए तो कोयला हो गए. ये खंदक़ें खोदने वाले जो नजारा कर रहे थे और मुसलमानों को जलता हुआ देख रहे थे और उनके जिस्मों को पिघलता हुआ देख रहे थे, इन्हें अल्लाह ने कहा ये मारे गए. क्यों मारे गए? इसलिए कि वो मुसलमान जो ईमान की बुनियाद पर आग में गए, वो आग में नहीं गए. आग में धकेलने से पहले फरिश्तों ने उनकी रूह अपने हाथों में उठाकर जन्नत के बागों में पहुंचा दी. वो जहन्नम में कहा गए, न दुनिया की आग में गए, न वो जहन्नम की आग में गए. इसलिए कि शहीद को मौत की इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी शख्स को चूटी के काटने की होती. हमें लगता है कि ये बंदा कत्ल कर दिया गया है, हमें लगता है कि लाश जला दी गई, हमें लगता है कि इसके जीभ के टुकड़े कर दिए गए, हमें लगता है कि इसके पीस बना दिए गए. लेकिन जो ईमान की बुनियाद पर और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में उसके दुश्मनों की तलवार से कत्ल हो, जो दुश्मनों के हाथों मारा जाए, उसे अल्लाह तबारक व तआला शहादत का जाम पिलाता है. उसे अल्लाह तबारक व तआला शहादत की लज्जत से सैराब करता है. और ये ऐसी लज्जत होती है कि ऐसी लज्जत न शहद में है, ऐसी लज्जत न दूध में है, ऐसी लज्जत न लैला के दीदार में है, ऐसी लज्जत न हूर से गुफ्तगू करने न उसके तराने में है, ऐसी लज्जत न हजरत दाऊद के गले में है. ऐसी लज्जत तो मिलती नहीं जब अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों से जन्नत में मुलाकातें की हैं. जिस मुलाकात का तज़किरा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है, हजरत जाबिर से कहा, ओ जाबिर तू गमगीन क्यों है, तू रोता क्यों है, तू अफसोस में क्यों है? तो हजरत जाबिर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा जान 7 बहनें छोड़कर चले गए, 7 बहनों की जिम्मेदारी है, 7 बहनें थी, 7 बहनों का अकेला भाई था. लेकिन मेरे बाबा जान ओहद में गए, लौट के वापस नहीं आए. बहनें रोती हैं तो मुझे रोना आ जाता है, बहनें तड़पती हैं तो मैं तड़प जाता हूँ. बहनों पे नजर डालता हूँ तो मुझे अब्बा का चेहरा नजर आ जाता है कि वही तो इनका सहारा थे. आज मैं अकेला 7 बहनों के बीच रह गया हूँ, मैं क्या करूँ? रसूलुल्लाह ने कहा, जाबिर सुनाऊं तुझे कि तेरे अब्बा के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है? बता दूं तुझे जन्नत में तेरे बाप के साथ क्या मामला हुआ खालिक कायनात का? जाबिर ने कहा, अल्लाह के रसूल बताइए अब्बा के साथ क्या मामला हुआ? अल्लाह के रसूल ने कहा, जाबिर जब तेरे वालिद अब्दुल्ला अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे पर्दे चाक कर दिए, सारी चिलमने हटा दी और अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाप से बराह रास्त मुलाकात की है. बराह रास्त अपने दीदार के साथ पूछा है, ऐ अब्दुल्ला बता तेरी चाहत क्या है? तू 7 बेटियों को इसी तरह छोड़ कर आया, अपने बेटे को छोड़ कर आया, अब बता तेरी आरज़ू क्या है? जन्नत में तेरी तमन्ना क्या है? तुझे इस सिलसिले में क्या चाहिए? तुझे कौन सी जन्नत चाहिए? तुझे कौन सी नेमत चाहिए? कौन सा चश्मा चाहिए? तो तेरे बाप की गुफ्तगू
بتاتا ہوں تیرے ابا کی گفتگو یہ تھی، اے اللہ تیری جنت نہیں چاہیے، دوبارہ مدینہ میں بھیجے، دوبارہ مجھے مدینہ میں بھیج، پھر وہی میدان جنگ ہو، پھر وہی دشمن سامنے ہو، پھر وہی ان کے ہاتھوں میں نیزے ہو اور میں مقابلے پر کھڑا ہوں۔ وہ شہادت کے وقت جو لذت ملی تھی، وہ شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا، وہ شہادت کے وقت جو شیرینی ملی تھی، وہ شہادت کے وقت جو تیری طرف سے ذائقہ ملا تھا، تیری جنت تو ذائقوں سے نعمت سے پھیکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب ہمیشہ قبول علوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ جنہوں نے خندقیں کھودی، جو خندقوں میں گئے وہ نہیں مارے گئے، اس لیے کہ ان کو تو مردہ کہنے پر پابندی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جب صحابہ بدر میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا 14 مر گئے، جب وہ احد میں 70 شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ 14 مر گئے، جب حضرت سمیہ اور عمار کے والد یاسر مکہ میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اسلام کی بنیاد پر مارا گیا۔ جب صحابہ کرام اس طرح شہید قتل ہوتے رہے اور لوگ انہیں مردہ کہتے رہے، یہ تو مر گیا، اس کی اولاد یتیم ہو گئی اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، یہ بڑا نادان تھا، بڑا جوشیلا تھا، بڑا پاگل تھا، بڑا دیوانہ تھا، دنیا کو سمجھتا ہی نہیں، اس نے جانا ہی نہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، حالات سے پنجہ اس نے کیوں ڈالا۔ جب یہ باتیں اٹھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارے نادانو تمہیں کیا معلوم، یہ مردہ نہیں یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ تو اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ بل عند ربهم يرزقون، دیکھنے میں تو وہ مرنے والے نظر آ رہے تھے لیکن قرآن نے انہیں نہیں کہا کہ وہ مارے گئے، وہ تو چونکہ مرے نہیں، مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، انہوں نے صرف مکان بدلا، اس شہر سے اس شہر میں پہنچے، اس عالم سے اس عالم میں پہنچے، اس گندی دنیا سے بہترین جنت میں پہنچے، یہاں کی بیوی سے رشتہ ٹوٹا تو جنت کی حوروں سے رشتہ جڑ گیا، یہاں کے گندے پانی سے اگر ناطا ٹوٹا تو جنت کے بہترین پانی سے ناطا ان کا جڑ گیا۔ یہاں کے باغ کیا تھے، یہاں کے باغ کیا تھے کہ جن میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتے تھے، وہاں کے وہ باغ ہے کہ جس طرح کے چاہیں ہر طرح کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہے۔ دنیا میں رہتے تو کیا کرتے، زیادہ سے زیادہ 100-200 کلومیٹر کا سفر کرتے، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بازو دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سواریاں دی کہ جن سواریوں سے وہ ساتوں جنت کی سیر کریں اور شام کو اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائیں، اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائیں، اللہ کا عرش آسانی سے مل جائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے وہ خندقیں کھودنے والے، وہ زندہ تھے۔ روایات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا، اس لیے کہ جس وقت مکے میں اہل اسلام نے اسلام کا نعرہ بلند کیا وہاں بھی ان کے ساتھ یہی حالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا یہ حالات تو مومنین پر آتے ہی رہتے ہیں، ان حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، ان حالات سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ تم سے پہلے بھی زمانہ گزرا ہے کہ لوگ خندقوں میں ڈالے جا رہے ہیں، تاریخ نے بتایا کہ ایک عورت کی گود میں اس کا معصوم بچہ تھا، جب اس کے ہاتھ باندھ کر اسے خندقوں کی طرف لے جایا جانے لگا تو ماں کی چیخیں نکل گئی اور اس کے آنکھوں کی لڑیاں بہنے لگی، وہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی، اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی اور یہ پکارنے لگی کاش میری اکیلی جان ہوتی تو میں جل کے قربان ہو جاتی، لیکن ہائے میرا یہ معصوم یہ کس طرح آگ میں جا رہا ہے۔ جب ماں کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو زبان عطا کی اور بچے نے ماں سے کہا اے ماں تو میری وجہ سے گھبرا رہی ہے، تو انہیں آگ کے شعلے سمجھتی ہے، تو انہیں جلا دینے والی بھٹیاں سمجھ رہی ہے، امی جان یہ آگ کے شعلے نہیں، میری نظروں سے دیکھ یہ جنت کے پھول ہیں اور اس میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو بولنے کے قابل نہیں تھا، جو بات کرنے کی گفتگو نہیں رکھتا تھا، اسے کس نے بولنے کی زبان عطا فرمائی ہے، یہ سنتے ہی ماں نے خود بخود اپنی قربانی کے لیے بیٹے کو سینے سے لگایا اور چھلانگ لگا دی، چھلانگ ادھر لگا دی کہ جنت میں پہنچ گئی۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس آیت میں اس واقعے کو بیان کر کے ان آیات میں آگے کہتا ہے
سنو ہمارا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، کہ جن لوگوں نے بھی مومن مردوں کو ستایا ہے، جنہوں نے بھی مومن عورتوں کو ستایا ہے، وہ رسول اللہ کے دور کے ہو یا وہ فرعون ہو، وہ قارون ہو یا نمرود ہو، وہ حامان ہو یا شداد ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دور کے ہو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں کو ستایا، مومن عورتوں کو ستایا، اللہ نے ستانے کی بات کی ہے، یہاں لفظ قتل نے نہیں کہا، قتل تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، گھروں سے نکال دینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، اگر توبہ کر لیتے گناہ معاف ہو جاتا، اگر توبہ کر لیتے اللہ معاف کر دیتا، توبہ نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں۔ روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ تو شہید ہو گئے، لیکن شہادت کے بعد جب یہ ہنس رہے تھے، جب یہ شرابوں کے جام پی رہے تھے، جب یہ ناچ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، جب بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ملک سے مسلمانوں کا کفایہ کر دیا، اب یہاں کوئی اللہ اکبر نہیں کہے گا، اب یہاں کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا، اب یہاں کوئی الا اللہ کی ضربیں نہیں لگائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے وعدہ کر دیا ہے مومنوں کو ستانے والوں کو سزا دے کر رہوں گا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا جو خندقوں میں آگ تھی، اس آگ سے اللہ نے کہا اب اپنی گردن باہر نکال، تو تیرے کنارے پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جلا کر خاک کر دے۔ خندقوں سے آگ نکلی، آگ بے جان مخلوق نہیں ہے، جاندار ہے، لوگ سمجھتے تو بے جان ہے، ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اگر وہ بے جان ہوتی، اگر وہ سمجھتی نہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلا کیوں نہیں ڈالتی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہاں جلایا؟ جب آگ میں ابراہیم پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا اے آگ ہمارا خلیل تیرے بیچ آ رہا ہے اور دشمنوں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو جلا کے بھسم کر دے۔ ہماری وہ آواز جو ان کے سینوں پر بجلی بن کر کڑک رہی ہے، میرے خلیل کا وہ ہاتھ جو ان کے بتوں پر کلہاڑی بن کر کے ٹوٹا ہے، میرا ابراہیم جس نے اپنی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ میرے ابراہیم نے نمرود کے قانون کو اپنے قدموں میں رون کر یہ کہا ہے کہ میں صرف اللہ کا قانون مانتا ہوں جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، لہذا میرا خلیل تیرے بیچ آ رہا ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے خلیل کو جلا دے، اس کے بعد وہ ڈھولک بجائے، اس کے بعد وہ ناچے اور کودے، اس کے بعد وہ بانسریاں بجائے، اس کے بعد وہ شرابوں کے جشن منائے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میری مخلوق ہے، میرے ابراہیم کے لیے تجھے گلزار بن جانا ہے، میرے ابراہیم کے لیے تجھے باغ اور پھولوں کا باغیچہ بن جانا ہے۔ میرے ابراہیم کے بال تو درکنار، ابراہیم کے جسم پر جو کرتا ہے وہ بھی نہ جل جائے، کرتا بھی نہیں جلا، بال تو درکنار رہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی بھی ہو، ٹھنڈک اتنی نہیں کہ لحاظ چھوڑنا پڑ جائے ابراہیم کو وہاں، سلامتی والی ایسی ٹھنڈک، ایسا موسم جسے جنت کا موسم ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے تابع نہیں؟ وہی دریا ہے جس دریا کو حکم ہوتا ہے اے دریا موسیٰ تجھ پہ آسا مارے تو ٹھہر جانا، موسیٰ کی قوم کے لیے راستے دینا ہے تجھے، ان کا کوئی بچہ نہ ڈوب جائے، ان کا کوئی اونٹ اور گھوڑا نہ ڈوب جائے، موسیٰ علیہ السلام کے تلوؤں میں پانی اور کیچڑ نہ آ جائے،
تجھے خشک ہو جانا ہے، لہذا پانی پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا اور دریائے قلزم میں راستے بن گئے۔ قوم نے جب یہ کہا موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے 6.5 لاکھ بنی اسرائیل نہیں جا سکتے، پیچھے فرعون کی چمکتی ہوئی تلواریں ہیں اور وہ چمچماتی شمشیریں لے کر آ رہا ہے، اگر وہ قریب آ گیا تو نیزوں پر ہمیں اچھال لے گا اور ہمیں قتل کرے گا۔ اے موسیٰ 12 راستے بنوا دیجئے تاکہ تیزی کے ساتھ ہمارے 12 قبیلے ایک ایک راستے سے گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا 12 ہی راستے بنا دو، وہاں کریلیں نہیں ہلائی گئی، وہاں روڈ نہیں بنایا گیا، وہاں پانی کو سکھایا نہیں گیا۔ اللہ نے دریائے قلزم سے کہا خشک ہو جا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خشک سے پار ہو کر کے نکل جانا ہے۔ پار نکلے، فرعون آیا، وہی پانی ہے، وہی دریا ہے، وہی پہاڑ پانی کے ہیں، لیکن بیچ دریا میں پہنچ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آ گیا میرا دشمن تیری زد میں، اب تک بہت اترا رہا تھا، اب تک مہلت تھی، اب تک اسے چھوٹ تھی، حجتیں ہم نے پوری کر دی، کلیم کو اس کے پاس بھیج دیا، معجزات دے دیے، لیکن آج ظالم تیری زد میں آیا ہے تو ایک بھی بچ کے نہ نکل جائے اور سب کو ڈبو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں۔ تو سمندر جاندار ہے یا غیر جاندار؟ بولیے۔ اسی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق کی حکم دیا کہ اٹھ کھڑی ہو، وہ آگ اٹھی، کناروں پر بیٹھے ہوئے جو جشن منا رہے تھے وہ جل گئے، یہاں تک کہ آگ بستی میں داخل ہوئی، کوئی نہیں بجھا سکا۔ وہ بادشاہ جو ابھی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا جشن کی تیاریاں کر رہا تھا، ناچ اور گانے کے لیے لوگوں کو آرڈر دے رہا تھا، مسلمانوں کے قتل پر وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے ان کا بچہ یہ ختم کر دیا ہے۔ آگ اس کے محل کی طرف بڑھی، لہذا آگ بجھانے سے نہیں بجھی تو بھاگ کھڑا ہوا، بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچا؟ سمندر کے کنارے پہنچا کہ شاید سمندر میں آگ سے بچ جاؤں گا، لیکن سمندر میں بھی اندر جب گیا تو سمندر نے کہا آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی زد میں آتا تو آج وہ تجھے جلا کر خاک کر دیتی، اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور میں تجھ سے انتقام لیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب بیداری کا ثبوت کیجیے، اب مسجد ہو رہا ہے کہ چھوڑ رہے ہیں، بیداری کا ثبوت کیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، مدرسہ فقہ العلوم، علماء کرام۔ لہذا عزیزوں اور دوستوں، وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی جان، تن، من، دھن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جس دن ہم نے کلمہ پڑھا اور جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور جس دن محمد رسول اللہ کی غلامی میں ہم پہنچے ہیں، ہم بھی اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے بھی آج ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم کون ہیں ہم نے یہ بھلا دیا ہے، ہم زمین پر کس کے سپاہی ہیں، ہم نے کس سے معاہدہ کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں کا سودا کس سے کیا ہے۔ جس دن ہم مسلمان کی کوکھ میں آئے، جس دن مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جس دن ہمارا نام محمد رسول اللہ کے غلاموں جیسا رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم سے ہماری خریداری کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں مسلمانوں سے خریدنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا تم تیار ہو اپنی جان بیچنے کے لیے؟ کون ہے کہ جو مجھے اپنی جان میرے ہاتھوں بیچ دے؟ میں تمہارا خریدار، میں تمہارے مال کا خریدار۔ بولو مجھے اپنی جان بیچو گے، مجھے اپنا مال بیچو گے؟ مومنین کھڑے ہوئے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے اچھا سودا کرنے والا کون ہوگا؟ تجھ سے بہترین قیمت دینے والا کون ہوگا؟ تجھ سے زیادہ خزانوں والا کون؟ تجھ سے زیادہ غیور کون؟ تجھ سے زیادہ قدردان کون؟ تجھ سے زیادہ نوازنے والا کون؟ دنیا کی کون کمپنی ہے جو میری جان کی قیمت دے دے؟ وہ کون ہے جو میرے مال کی قیمت دے دے؟ اے اللہ، ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم تجھے اپنی جان دیتے ہیں اور تیرے ہاتھوں
اپنا مال دیتے ہیں. مومن آگے کھڑا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں معلوم ہو کہ نامعلوم ہو, جس دن تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس دن تم نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, جس دن تم نے ان 7 چیزوں کا اقرار کیا اسی دن تمہارا اور میرا سودا ہو گیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ نے خرید لی مومن کی جان اور مومن کا مال. کافر کا نہیں خریدا. اللہ گندگی نہیں پسند کرتا, اللہ ناپاکی سے نفرت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدبودار چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا مال اور مومن کی جان خریدی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے خرید لیا ہے ان کا جان اور ان کی مال. اور اب بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اب تم کہو گے کہ آپ بدلے میں کیا دیں گے؟ دنیا میں ہمیں بھینس بیچتے ہیں تو بدلے میں پیسہ ملتا ہے, گنا بیچتے ہیں تو بدلے میں روپیہ ملتا ہے, زمین بیچتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے. جب تو خریدار ہی بنا اور تو نے کہا کہ میں نے خرید لیا ہے, اے اللہ خریدنا تو کیا, ہم تو تیرے غلام اور تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مالک ہے, تیری ہماری خریداری کیا ہے, ہماری تیرے سامنے اوقات کیا ہے. ہم جی رہے ہیں تو تیری صورت کی روشنی سے, اگر ہم چل رہے ہیں تو تیرے دیے ہوئے قدموں سے, اگر بول رہے ہیں تو تیری دی ہوئی زبان سے, اگر دیکھ رہے ہیں تو تیری دی ہوئی آنکھوں سے, اگر ہم سوچ رہے ہیں تو تیرے دیے ہوئے دماغ سے, اگر ہم کچھ چاہ رہے ہیں تو تیرے دیے ہوئے دل سے. ہمارا ہے کیا؟ تو ہواؤں کو روک دے تو ہم آج مر جائیں گے, تو سورج کو بند کر دے تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو اگر زمین سے یہ کہہ دے کہ غلہ نہ اگانا تو ہم بھی رزق سے مر جائیں گے. ہم تو تیرے غلام اور سب کچھ تیرے ہیں. لیکن اے مولا, جب تو خود اپنے غلاموں کی خریداری کا اعلان کرتا ہے, یہ تیری عطا ہے, یہ تیری نوازش ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیری الطاف ہے, تو اے مولا بتا ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ, میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت, تمہیں جنت ملے گی. ایسی جنت کے جس میں موت نہیں آئے, موت نہیں, بیماری نہیں, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں, وہ جو چاہو گے ملے گا. لیکن اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جسم اور مال خرید لیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنا نہیں سمجھتے. جس طرح کسی کو آپ نوکر رکھتے ہیں تو اپنے 8 گھنٹے اپنے نہیں سمجھتا بلکہ اپنے مالک کے سمجھتا ہے. جس طرح آپ ایک گھوڑے کو پالتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دیتا ہے, چاہے مالک اس کی گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو یا اسے ٹانگے میں جوڑ دے. لہذا ایک بیل اور بھینس کو جب ہم پالتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ جب یہ مجھے چارہ اور دانہ کھلا رہا ہے تو مجھ سے یہ بھوکی میں بھی جوڑ کر لے کر جائے گا اور مجھ سے گنے کی پولیاں بھی کھنچوائے گا. لہذا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا ہوں. صبح چاہے مجھے باندھ دے, چاہے رات کے 2 بجے اٹھا لے اور چاہے صبح شہر کے وقت مجھے اٹھا لے, یہ تو میں اس کا خادم ہوں اور اس کا غلام ہوں. اس طرح ایک نوکر سمجھتا ہے کہ جب چاہے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے میرا مالک چل پڑے. اسی طرح مومنین نے کہا اللہ تعالیٰ اب جان یہ آپ کی ہے, یہ مال آپ کا ہے, بتائیے کیا کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جن کی جان اور مال ہم نے خرید لیے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ, اگر دشمن انہیں چیلنج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم سے مقابلہ کر لو, ہم تم سے جنگ کر کے رہیں گے, ہم تمہیں قتل کریں گے, ہم تمہارے شہروں پر حملہ کریں گے, ہم تمہاری عورتوں کی آبروریزی کریں گے, تو پھر یہ مسلمان ان کے قدموں میں سر نہیں جھکاتے, اس کی چوکھٹ پہ سر نہیں رکھ دیتے, اس کے سامنے ایمان کا سودا نہیں کرتے, بلکہ وہ اس کی جان بیچ چکے ہوتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پھر یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, سامنے والوں کو بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ تمہیں چھٹی کا دودھ بھی یاد دلا دیں گے, اور اس حال میں کبھی ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یہ خریدے ہوئے لوگ, کہتے ہیں جان اللہ کی ہے, جب چاہے وہ لے لے, بستر پہ لے یا میدان جنگ میں لے, اس سے کوئی پرواہ نہیں. اے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے جی ستایا ہے وہ بچیں گے نہیں, اللہ ان سے حساب لے کر رہے گا, اور دنیا میں بھی اللہ حساب پورا کر لے گا. آخرت کی سزا الگ,
پھر مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم کیوں غمزدہ ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، بے شک وہ لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، زندگی کے 40-50 سال، زندگی کے 60-70 سال امتحان کے ساتھ گزار دو۔ اگر آزمائش آ جائے تو آزمائش میں گھبراؤ مت، اگر حالات آ جائیں تو رو اور گڑ گڑاؤ مت، بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دو۔ اگر وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر بچوں کو یتیم کرانا پڑے تو تم اگر بچوں کے پالنے ہاتھ تو نہیں ہو۔ اس نے یتیموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے۔ یہ نمرود جو بادشاہ تھا، یہ نمرود جس بادشاہ تھے، کیا ان میں کتنے ایسے ہیں جو یتیم تھے؟ شداد کے بارے میں آتا ہے کہ شداد جس نے جنت بنائی تھی، جس نے اللہ کو چیلنج کر کے یہ کہا تھا کہ میں زمین پہ جنت بناؤں گا، اس حال میں اس کی موت ہوئی تھی کہ ماں اس کی کشتی میں تھی، وہ سمندر میں تھا اور اللہ نے حکم دیا، یہ معصوم بچہ تھا، سمندر میں کشتی بہ رہی تھی، پانی کے تختے پر یہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا، ماں ڈوب رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسرائیل جا اور اس عورت کی روح قبض کر لے، عورت کس حال میں ہے؟ سمندر ہے، سمندر میں موجیں ہیں، موجوں میں کشتی پھنسی ہوئی ہے، سینے پر معصوم چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں مجھے کبھی کسی انسان کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس نہیں ہوا، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا، لیکن احساس ہوا تو اس وقت احساس ہوا میرا دل چاہا کاش یہ ماں بچ جاتی، یہ اپنے بچے کو لے کر کنارے تک پہنچ جاتی، یہ کنارے پہنچ کر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتی، تب کہیں جا کر میں اس کی روح قبض کر لیتا۔ لیکن اے میرے اللہ، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں، تو جہاں چاہے گا وہ روح قبض کریں گے۔ لہذا اسی وقت سمندر کی موجوں میں پٹلے پر بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماں کی روح قبض کر لی گئی۔ اب اس بچے کا کون تھا؟ وہاں کوئی نہیں تھا سمندر کی موجوں کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، لیکن اسی بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے نکال کر کنارے پر پہنچایا۔ اور یہی وہ بچہ تھا جس نے نبیوں کا انکار کر کے زمین پہ اپنی جنت بنائی اور کہنے لگا مجھے اور جنت کی کیا ضرورت ہے، میں یہی بنا لیتا ہوں۔ کیسی نعمتیں آئی ہوگی، کتنی دھوئی ملی ہوگی اور کیسی مہلتیں ملی ہوں گی جب اس کی جنت تیار ہو گئی، جب اس میں دودھ کی نہریں بہنے لگی، اور جب اس نے اپنے حساب سے دنیا کی حوریں رکھنے کی کوشش کی، اور جب آج وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا بڑی حسرتوں کے ساتھ کہ آج اس کا افتتاح ہے، آج اس کا امیگریشن ہے، آج اس کے میں مجھے قدم رکھنا ہے، تو جب وہ گھوڑے کی رکاب پر بیٹھا ہوا تھا غرور کے ساتھ، مغروریت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہ آج تو وہ اپنی جنت میں جا رہا ہے، جنت کے دروازے کے قریب کسی بوڑھے نے اسے آواز دی اور کہا محل میں جانے سے پہلے میری آرزو سن، میری گفتگو سن۔ اس نے حقارت کی نظر سے دیکھ کر یہ کہا او بوڑھے چلا جا یہاں سے، اس وقت مجھے فرصت نہیں ہے، کئی سال کے بعد جنت تیار ہوئی ہے۔ بوڑھے کو اس نے ٹھوکر لگانا چاہیے کہ زمین پر گر کھڑا ہو۔ اس بوڑھے نے قدموں کو جمع کر یہ کہا او شداد سن، یہ وہ بوڑھا نہیں ہے جو تیری ٹھوکر سے گر جائے گا، یہ تیری گھوڑے کی لگام چھوڑ دے گا، یہ اسرائیل ہے اور اس کی وقت اپنے ساتھ لے کر مولانا مفتی عبدالسلیم صاحب پرواہ اس کا نہ کرے انسان کہ بچہ یتیم ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ یتیموں کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کے تاج رکھے ہیں، اور بادشاہوں کے سروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چھین لیے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے آج افغانستان کا سربراہ ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ ایک یتیم بچہ تھا جس کا باپ اسے 3 سال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی ماں بیوہ سے اس کے چچا نے نکاح کیا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا
کہ جو میدان جنگ میں کئی بار زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ ٹانگ کٹنے کے قریب ہوئی، لیکن پھر سہارا لیا، زخمی ہوا تو آنکھ ختم ہو گئی اور آنکھ نے شہادت کا جام کیا اور قربانی دی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یتیم بچہ دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہدائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا نہیں جھکا اور نہیں دبا۔ اور کہا قرآن نے کہا ہے اللہ پر ایمان لانے والے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جب امریکہ نے ظلم و غرور کے ساتھ ساری دنیا کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اور سب کو دھمکیاں دے کر یہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا ہم اسے پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے، ہم اس پر کارپیٹ بموں کی بارش کریں گے اور اسے دنیا سے تہس نہس کر دیں گے، 42 باطل ملکوں کو اپنے ساتھ کیا۔ کیا پانی میری پیاس کا احساس دوسروں کو، مجھے پانی کی دل کی پیاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ 3 گھنٹے ہوئے 4 گھنٹے دعائیں تقریر کی آتی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہو، روحانیت ہو، لوگ حیرت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کیسے جنگ لڑی۔ آج پیٹ پر پتھر ہی تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ اشارہ موضوع کی تبدیلی کی طرف ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں موضوع تبدیل کر دو مولانا، جب پانی لگائیں گے تو بیچ میں بریکر آ جائے گا، موضوع تبدیل کر دیا تو تبدیل بھی کر دوں گا، میرے اتحاد میں یہ بھی نہیں ہے۔ مناسب ہے، بہت مناسب ہے، یہاں کا ماحول مناسب ہے۔ کیونکہ اگر یہ گفتگو نہ کی جائے تو پھر اس گفتگو کرے گا کون؟ باطل نے ہمیں یہی تو سمجھا ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام اور اس کے پرسن ہیں۔ ہمیں یہ بات کہنی ہے، کیونکہ 1450 سال پرانی بات کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے تو صحابہ تھے، وہ تو گزر گئے، وہ تو نبی کے ساتھی تھے، لہذا ہمیں آج کے دور کی بات کرنا ہوگی کہ یہ وقت آج ہی کا ہے، یہ زمانہ آج ہی کا ہے، اور ہم مظلوم ہیں تو مظلوم کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، ورنہ میرے دوستو اگر آپ اسی طرح مظلومیت میں رہے تو بھی ظالم آپ کو چھوڑنے والا تو ہے نہیں۔ ابھی ویسٹرن افریقہ میں نہایت کمزور مسلمان تھے جو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے، پورے ویسٹرن افریقہ میں ان کا قتل عام کیا، ختم کر دیا۔ جن مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھی وہاں سے نکال کر انہیں باہر کر دیا، اگر ہاتھ باندھ کر بھی وہ کھڑے رہے تو بھی انہیں نہیں چھوڑا۔ برما میں یہی صورتحال، فلسطین میں یہی، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ لیکن ملک شام اور عراق میں، افغانستان اور دیگر مقامات پر جب اہل حق نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جانوں کا سودا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے اور بھی کوئی خوشبو کو چرانے نہیں آتے۔ اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت، بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ بدر میں فرشتے آئے کہ نہیں؟ حنین میں آئے کہ نہیں؟ لیکن شروع میں نہیں آئے۔ اگر شروع میں آ جاتے تو مسلمانوں کا کام ختم ہو جاتا۔ جب مسلمان اپنے مقام پر کھڑے رہے اور چاروں طرف سے دل پریشان ہو گئے، کلیجے منہ کو آ گئے، اے اللہ کیا ہوگا؟ نبوت کا امام، نبیوں کا امام، سربرے انبیاء، سربراہ انبیاء جب رونے لگے اور بلکنے لگے اور تڑپنے لگے اور اپنی جھوپڑی کے پاس اپنے دامن کو پھیلا دیا، آپ کی چادر نیچے گر گئی اور حضرت ابوبکر صدیق کب کپانے لگے، آج محبوب کو کیا ہو گیا؟ آج کون سی دعا کر رہے ہیں؟ آج کب نیچے کریں گے؟ چادر بار بار سنبھال رہے ہیں، لیکن رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو یتیم تھا، میرے پاس کچھ تھا ہی کہا، میرے ساتھ نہ چچا ہے، دیکھو میرا سگا چچا عباس مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، اے اللہ میں کیا کروں؟ میری بیوی میری بیٹی زینب کا شوہر ابو العاص مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، میرا چچیرا بھائی عقیل مقابلے پر آیا ہوا ہے، اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ
لوگ ہیں جن میں کچھ غلام، جن میں کچھ باندیاں، جن میں کچھ مدینہ کے لوگ ہیں، 313 کی تعداد ہے۔ اے مولا میرے پاس یہ محمد جیسا چھوٹا بچہ ہے، یہ معاذ جیسا کم سن نوجوان ہے، میں انہیں لے آیا ہوں، اگر تو چاہے تو انہیں ہلاک کر دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تیری منشا کیا ہے، تیری منشا تھی حضرت یحییٰ کی شہادت کی تو شہید ہو گئے، تیری منشا تھی حضرت زکریا کی شہادت کی تو شہید ہو گئے، تیری منشا تھی حضرت عیسیٰ کی آسمان کو اٹھائے جانے کی تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، تیری منشا تھی حابیل قتل ہو جائے تو قابیل نے قتل کر دیا۔ اللہ تیری منشا نہ تھی تو چھری اسماعیل کو نہ کاٹ سکی، تیری منشا نہ تھی تو فرعون موسیٰ کا قتل نہ کر سکا، تیری منشا نہ تھی تو ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی۔ اے اللہ تو چاہے تو ہلاک کر دے اور تو چاہے تو بچا لے، لیکن اے مولا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو ہی بتا قرآن کون پڑھے گا، تو ہی بتا خانہ کعبہ سے بتوں کو کون نکالے گا، تو ہی بتا پھر تو شیطان کا راج ہو جائے گا، پھر ابو جہل کا راج ہو جائے گا، پھر ان تمام مشرکین کا راج ہو جائے گا۔ اے مولا بتا اللہ اکبر کون کہے گا؟ اگر عمر بھی نہ رہا، اگر حمزہ بھی نہ رہے، ابو بکر بھی نہ رہے، عثمان غنی بھی نہ رہے، علی بھی نہ رہا تو کون اللہ اکبر کہے گا؟ ان تغلق هذه العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا، پھر زمین پہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نبی کی یہ دعا اور صحابہ کی جرأت مندانہ بہادری کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ابلیس آ گیا اپنے گھوڑے پر چڑھ کر، ابلیس اپنی فوج لے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ، اس وقت تمہیں مسلمانوں کی طرف سے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ ہتھیار لے کر کے دشمنوں کی گردنیں مارنا۔ اور جبریل صرف تماشا دیکھنے نہیں آئے، اللہ اکبر، یہ فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پار کر کے واپس گئی تو فرعون کو ڈبونے کے لیے آئے، یہاں تو براہ راست جبریل آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، جن فرشتوں کو لے کر آئے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکشن دی تھی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں اڑا دینا اور ان کے پھول ہوئے کاٹ کر پھینک دینا۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ کی اپنی شان ہے، وہ جب چاہے اپنے دشمنوں کو سمندر میں ڈبائے، وہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں سے پیٹ کے ختم کرے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دے۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بدری ناتھ اور کیدار ناتھ میں پہاڑوں کو حکم دے کہ چل پڑو، اللہ بادلوں کو حکم دے کہ زمین پہ برف جاؤ، ان کی لاشیں کسی کے ہاتھ سے نہیں آئے، ہیلی کاپٹر سے مدد کرنے جاؤ تو ہیلی کاپٹر زمین سے گر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سب کے سب سازشی اکٹھے ہیں، نہ جانے کون کون سا سازشی ذہن اکٹھا ہے، آج کے بعد یہ گھروں کو واپس نہ لوٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا پہاڑوں کو، بادلوں کو، وہ تباہی کسی اور شہر میں نہیں آئی، وہ تباہی کہیں اور نہیں آئی، وہ تباہی کسی اور علاقے میں نہیں آئی، جسے اللہ نے جہاں چاہا، جس مورچے پر چاہا، جس قتلگاہ پہ چاہا، وہاں اللہ نے پکڑا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں ہواؤں کو حکم نہیں دیا، اللہ نے یہاں پہاڑوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ حکم دیا فرشتوں کو کہ تم جاؤ اور میرا فوجی بن کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے ایمان اس وقت بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے حکمراں ہوں یا عوام اللہ کے بجائے دوسروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن نے 1450 سال پہلے منافقوں سے کہا تھا للکار کر ایبتغون عندہم العزہ، تم یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آج سے 12 سال پہلے کا زمانہ یاد کر لیجئے، آج سے 13 سال پہلے کا زمانہ یاد کر لیجئے۔ مسلمانوں کا ایک حکمراں جس کا نام پرویز مشرف ہے، وہ تاریخ کا عزت ناک نشان بن چکا ہے۔ اس نے عزت تلاش کی یہودیوں کے پاس، اس نے عزت تلاش کی عیسائیوں کے پاس، اس نے عزت تلاش کی مسلمانوں کے قاتلوں کے پاس، اس نے عزت تلاش کی دنیا کے طاقتور لوگوں کے پاس کہ اگر ان کی نظر ٹھیک رہی تو میری حکومت بچی رہے گی، میں صاحب عزت کہلاتا رہوں گا، میں دنیا میں اپنی حکومت چلاتا رہوں گا۔ ان کے اشاروں پر اس نے مدرسوں کو بند کر دیا، مدرسوں پر علماء کرام پر بم برسائے، مسجد لال مسجد پر اس نے حملے کیے اور معصوم بچیوں کو قتل کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عزت تو ان کے پاس ہے، اگر میں ان سے کچھ کہتا ہوں تو یہ مجھے ختم کر دیں گے، یہ مجھے خاک میں ملا دیں گے،
یہ میرا تاج چھین لیں گے، یہ میرا تخت چھین لیں گے۔ آج ہم زندہ ہیں اسی کہانی کو دوہرانے کے لیے۔ تو بتا کہ آج تیرا تاج کہاں ہے اور تو آج کہاں ہے؟ آج گھرا ہوا ہے، موت سے ایسے کانپ رہا ہے جیسے چوہا کانپتا ہے، اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے بلی بھاگتی ہے، اس طرح بھاگ رہا ہے جس طرح چیڑ بھاگتا ہے۔ ارے تو عام آدمی تھوڑی ہے، تو فوج کا جنرل تھا، تو کرنل تھا، تو ملک کا حکمراں تھا۔ اگر تو مسلمان چھوڑ، صاحب ایمان چھوڑ، ایسی باتیں تو کفر گالے میں نہیں کرتے۔ اتنا کمزور کہ عدالت میں نہیں آؤں گا، پتہ نہیں کب مار دیا جاؤں۔ اتنے کمزوروں سے ڈر رہا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں بار بار درخواست دے رہا ہے؟ ماں بیمار ہے، ذرا دیکھنے کے لیے واپس جانے دو۔ موت اور پھانسی سے ڈر رہا ہے، قید سے ڈر رہا ہے۔ یہ سزا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تجھے تخت پر لے کر آیا تھا اور اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اپنی فوجوں سے کیا کراتا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کا کیا استعمال کراتا ہے، تو کہاں سے کہا کرتا ہے۔ تو ایک مسلم ملک کا بادشاہ تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری انٹیلیجنس کیا کرتی ہے، لیکن تو قاتلوں کے ساتھ ہوا، تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تیری تباہی کا بھی اور تیری فوج کی تباہی کا بھی۔ اور وہ ملا محمد عمر جس نے امریکہ سے یہ کہا، امریکہ اپنی طاقت لے آ، اسامہ بن لادن کو تو مانتا ہے، پہاڑ افغانستان کے چورا چورا کر دیے جائے، سرما بنا دیے جائے، ایک ایک درخت بارود سے جلا دیا جائے، ایک ایک بچہ شہید کر دیا جائے، افغانستان بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے، آگ کا جنگل اور خاک کا صحرا بنا دیا جائے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں رب کعبہ کی قسم ایک مسلمان کو اس کافر کے حوالے ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اب مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، فتح یاب ہو چکے ہیں۔ چند مہینوں کی کہانی ہے، دشمن واپس جا رہا ہے اور انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے امتحان کا وقت گزر گیا، نتیجے کا وقت آ رہا ہے، فریاد کا وقت گزر گیا، اب فریاد کی تاثیر کا وقت آ رہا ہے، اب رونے کا وقت گزر چکا، اب فتح کا وقت آ رہا ہے، اب پریشانیوں کا دور گزر چکا، انشاءاللہ اسلام کی فتح مبین کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمیں خالی کسی ایک علاقے سے نہ آزمائے، ہم تو دنیا کے بیشتر خطوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ جو دنیا کی سپر طاقتیں تھی وہ مسلمانوں کے سامنے صفر ہو چکی ہیں، اور صفر اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان کل بھی حق پر تھے اور آج بھی حق پر ہے اور حق پر ہی رہیں گے۔ ان کی جنگ زمینوں کے لیے نہیں، ان کی جنگ خطوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، زمین سے فسادیوں کے خاتمے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی اس قربانی کو جو وہ 10-12 سال سے مسلسل دے رہی ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی دعاؤں سے، کوئی قلم سے، کوئی زبان سے، کوئی مان سے، کوئی جمع بیٹے سے، کوئی اپنی بوڑھی ماں سے اور کوئی اپنے معصوم بچے سے، اللہ امت کی اجتماعی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے مدرسے کا نام ہی فضل العلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی فتح کا ہمیں دور دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔